اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اج نہیں اے بے مثال لا ریب نورانی محفل جیڑی جانے کائنات سبحان اللہ روح کائنات سبحان اللہ باعث تخلیق کائنات سبحان اللہ سلطان الانبیاء والمرسلین جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد پاک نال منسوب کر کے اساں اتھے بیٹھے ہاں اور اس وچ سرکار نال ذکر پاک کرنے ہاں پہ کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، صرف حاضری نے طور تے پہ دو چار گلاں سرکار بھی پاک بارگاہ وچ ماڑی طرفوں بھی اگر پہنچ گئیاں تو قبولیت نہ شرف پایا نے تو ماڑا ایمان آ کے جدو قبر وچ سرکار آسن نا تے اتھا فرماسن کہ تو ماڑا ذکر کیتا سا ماڑے کو کیوں اللہ پاک نے پہلے ہی فرمایا نا یا ایھا النبیو انا ارسلناک شاہدا کہ اساں تساں کی بھیجیا ہی اس واسطے آ کے گواہ بنائی سبحان اللہ تے جڑا میں ذکر کرساں تساں کرسو کوئی کرسی تو کیا سرکار اس ذکر نے گواہ نہیں ہون گے؟ آپ شاہد بنا کے بھیجے گے بے شک تو اصل اصول طریقہ یہ آ کہ یہ دنیا نہ ایک قانون ہے تو قانون خدا بندی بڑا سخت ہے، اس نے اندر تے دودھ پانی کر کے پھر پوچھا جانا تے جب رب نے فرمایا میرے محبوب تساں شاہد بن کے آئے ہو تو شاہد وہی ہونا جڑا پہلے اکھی نظر تکے پھر بول کھلتا ہوگا پورے واقعات کی جانے ساری خبر رکھا ہے تو پھر اس نے گواہی قابل قبول ہونی۔ تو جس وقت کافراں آکھیا کہ اساں تو بتاں کی پہ مننے ہاں تے انہاں کی منسا تے تساں ثبوت پیش کرو کہ تساں آخدے ہو کہ ساڑا رب ہک ہے تو رب نے فرمایا محبوب میں گواہی دینا وا صرف تساں نے ذریعے قل هو اللہ احد فرما دیو نا کہ میں اکھی تکی کے آنا ماڑا واللہ جڑا سبحان اللہ شاہدن گواہی دیتی نا انہاں آخیا تساں کول کیا ثبوت آ تساں دا رب ہک ہے تساں بھی ساڑے جے اساں بھی تساں جیسے یہ تو گل نہ بنی جے تساں تکی سکنے ہو تو اساں بھی تکاں فرمایا نہیں فرق کتنا رکھیا میں وجہ تخلیق کائنات ہاں میں وجہ تخلیق انسانیت ہاں تو میری وجہ تو تسی آئے ہو تساں میرے تو بغیر اللہ نو نہیں تک سکنے ہو اس واسطے کہ میں تکاساں تے رب تساں کی ملتی سبحان اللہ میرے تو بغیر تساں رب کی نو تک بے شک بے شک کیوں میں شاہد ہاں کس چیز نہ قل هو اللہ احد میرے رب نے مینوں فرمایا کہ تساں فرما دیو کہ میں تو میں اللہ نے حکم نے تحت تو انہوں دس رہا پوچھیا تکیا فرمایا میں بڑی بہترین صورت وچ اپنے رب کی تکیا میں بہترین صورت وچ اللہ پاک نے ذات اقدس کی تکیا تو تک کیا گواہی دیتی کہ قل هو اللہ احد میرے محبوب تساں فرما دیو اللہ ہی ہے۔ ہن اگے مبشرن مختصر کرساں فرمایا مبشرن تساں خوشخبری سناؤن والے نبی کوئی ایویں عام جے نبی نہیں بنائی کے بھیجے گئے ہو تساں خوشخبری سناؤن والے نبی اور تکو اللہ تعالیٰ نے حکمت ہن میں تفسیر ہی چلا جاؤں تو کتنی آیاتاں اس آیت نے تحت میں انشاءاللہ بیان کر سکتا ہوں ہن بڈھا ہوئی گیا تو گھر نہ کی رولا ہونا کہ نیالن موڑے میں اپنی شان ٹور کو نہیں نہ دی لیکن صدقہ میرے مدینے والے ہیں نا میں حضور نہیں محفل جاؤں میں ترے مولوی اس طرح نسائے آج تک ماڑا نہ سنے تو کمبی جاؤں ترے مولوی نٹھے آج ماڑا نہ کہڑا انہوں نے سامنے حافظ صفدر اشرم پیا تو مسجد ہی چھوڑی نسی وجہ کیسی کہ جیڑا کسے نہ ہوئی کیا رہنا تو خسم اس نے سرہ پر ہاتھ رکھی تو بے خسمیں تیویں ٹر کرنے میاں صاحب عارفے کھڑی فرمایا نا کہ کان کر دے کان کے کتارے اللہ پان پھوارے کی ہویا جے ادھی راتی الو جلی مارے وہ جڑا مدینے والے نے غلام نہیں تو اس نے ذکر تو اس طرح ہی ہے نا ادھی راتی الو بھی جلی مار چھوڑنا تو کان کے کرنے لوکاں نے بچیاں نے منہ ہے روٹی چاہے تے نسی جانے تو بڑی بلندی پھری تے ٹر پہ کرنے تے اللہ تک وہ مردار کھائی کے بڑی بلندی پر جانی ہیں فقیر میاں صاحب عارفے کھڑی نے دسو انہاں کتنا پہچان کر کے ہر چیز کی اپنے کام پہ رکھیا تو مدینے والے نے صد گئے تو ایک محفل وچ گئے تے بندہ آکھن لا جی کہ اساں کتاباں وچ پڑھیا سرکار نے والدین طیبین معاذ اللہ کافر ہے میں آکھیا تہاڑا تے جنازہ ہی کوئی نہیں جی اے توجہ کرسو جی پاویں میں موڑا کنیالی چ رہنا لیکن گل میں ٹھوکی تو کرساں صدقہ مدینے والے بے شک تھوڑا تے جنازہ ہی کوئی نہیں آکھنا جی کیوں جنازہ نہیں ہے میں آکھیا صرف ایک گلا نہ ثبوت پیش کر میں 12 سال تہاڑے ڈنگر چراساں
ایک گل ثابت کر 12 سال توڑے ڈنگر کراساں آکھا جی کس طرح میں آکھیا آدم علیہ السلام سو کن کے اج دیہڑے تک کسے دنیا نے مذہب نہیں تاریخ جو ثابت کر کسے کافر نے نہ اپنے بچے نے محمد رکھیا ہو جی بے شک بے شک دوسرا ثابت کر آدم علیہ السلام سو کن کے اج دیہڑے تک کسے کافر نے کرا وچ کسے نے عبداللہ نہ ہویا ہوے تو لمیاں تاریخاں کیتے چھوڑنا صرف عبداللہ نا ثابت کر دے کسے دنیا نے مذہب نے اندر ہاتھ جوڑی کھلی گیا میں کیا نہیں ہوں ذرا کہ ٹھہری جا ہوں میں تو کی جاننا جانا میں 11ویں والے میں غلام ہوں ذرا صبر رکھنا ہوں پوری سنی تے جا میں کیا وہ تو کی وضو نہ پتہ ہے آگے جی پتہ ہے میں تو وضو نہ کو نہیں پتہ تو قرآن پڑھے صرف رسول اللہ نے میں ذکر ہے تو اس مضمون کی طرف آسان شاہدان و مبشرن شاید 10 چھوڑے آنا کہ تک کہتے میں آکھیا اللہ ایک ہے اور مبشرن بشارتاں دین ہونیاں پیاں کس کس بندے کی بشارت دین ہوئی کسا کی جہنم والے پاسا دسیا تو کسا کی جنت والے پاسا دسیا جو فرمایا وہ بشارت ہے بشارت کیا آنے کسا کی وقت تو پہلے اسرا مقام اسرا ٹھکانا 10 چھوڑنا تیرے نالے ہون لگا تیرے نالے ہو سے آخلا جی وضو نہ پتا ہے میں کیا سوچ کے نا جے قرآن پاک کا مننا ہے تو پھر وضو نہ کونے پتا تے جے ہمیں یرلیاں پڑھنا رہے تو پھر گل کر آج جی کس طرح میں کیا سن اللہ نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تے آیات طیبات نازل کی تیاں فرمایا میرے محبوب تساں اپنی امت کو فرما دیو یا ایھا الذین آمنو اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم اے میری امت وچ آن والیو میرے غلام بنن والیو میرا کلمہ پڑھن والیو میرے نال محبت کرن والیو میرے دروازے تو منگن والیو میری نعمتاں کھان والیو میری صورت نے کیا نام ہے طلبگار بنن والیو آ جاؤ میریاں محفلاں وچ بیٹھن والیو اللہ نے فرما دیتا جب وضو کرو نماز واسطے اٹھو تو پہلے منہ دھویا کرو اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم سارے نے ترجمہ اعلیٰ حضرت کی یہ لکھا اور اس تو علاوہ فتح محمد جلندری صاحب نے بھی ڈپٹی نذیر نے بھی اشرف علی تھانوی صاحب دیگر جتنے بدیاں ترجمے لکھے اس سے آیت رہا یہی ترجمہ لکھا پہلے منہ دھویا کرو پھر کونیاں تک ہاتھ دھویا کرو میں آخیا وہ تو نہ منہ دھونا ہے نہ کونیاں تک ہاتھ دھونا ہے تو اتھا دیاں ہاتھ دھو چھوڑنا ہے کمی کی دس ہونا نہ خدا نہیں مننی نہ سرکار نہیں مننی نہ قرآن نہیں مننی تو تھوڑا وضو کس طرح ہن توجہ کرسو صدقہ مدینے والے نا اے مسکین نشائی نہیں طرفوں دلیل ہے تے جڑا جڑا اس نے جواب دے جائے میں اس کی سلام پیش کر سکتا میں کیا ٹھہر تو جنید جی کے میلاد نہ مناؤ تے حضور نے والدین تے یہ بہن جڑے سے وہ کافر تھے او تو کی تے وضو نہیں پتا تو جس وقت ساری بات مکمل کی تھی 1.5 گھنٹہ جھگڑا رہا اور بھی بندے آگے وچ حاجی حضرات بھی آئے وچ اور طبقیاں نے مولوی بھی آگے 1.5 گھنٹہ جب اس چیز تے بحث رہی میں کیا ساریاں گلاں ختم میرے رب نے میرے محبوب نو اختیار دیتا اور جب وضو وچ قیامت تک اختیار سرکار دا ثابت ہے تو کون ہے جڑا کہ محمد رسول اللہ اختیار کوئی میں کیا پھر سن دلیل اس نے تو کتھا میں کسے ڈنگر کران لے کل قرآن پڑھیا تو کسا مصطفیٰ پاک نے غلام کو قرآن پڑھیا ہونا تو کی عقل آ جائے نا رب تعالیٰ نے فرمایا پھر کے کرو سرکار نے وضو فرمایا تو اتھا تک ہاتھ دھوتے نا پہلے منہ نہیں دھوتا اتھا تک ہاتھ دھوتے اتھا تک حکم سا نہیں دھوتے اللہ نے فرمایا میرے محبوب تانوں اختیارات دیتے اے قیامت تک آن والے ایمان والے ہو تساں ان کے کرنا من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ اور جس مصطفیٰ پاک نے اطاعت کی تھی اس اللہ نے کر چھوڑی بے شک بے شک قرآن بھی جو ثابت کیتا نا تے اس نے وچ اختیار مصطفیٰ کریم ہے کہ نہیں ہے قیامت تک میرے نبی پاک نے اختیار ثابت ہے اگر غلط ہونا نبی پاک کی اختیار نہ ہونا اللہ فرمایا نا جی ٹھیک ہے جو میں حکم دیتا اس طرح وضو کرو نا معلوم ہوا وجہ تخلیق کائنات نے جو کچھ بھی کیتا وہ ساری زندگی قیامت تک اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکے گا جب رب نے فرما دیتا میں یطیع الرسول فقط اطاع اللہ میرے محبوب جس تساں نے اطاعت کی تھی اس اللہ نے کر چھوڑی اساں حضور نے طریقے تے وضو کر چھوڑیا تے رب راضی ہو گیا نا بے شک سبحان اللہ اتھا تو فرمایا نا
کہ تسی اللہ نے بھی اطاعت کرو تے اللہ نے رسول علیہ السلام نے بھی اطاعت کرو تے اگے فرمایا من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ اور دوسری جگہ آیت فرمائی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اے بھی پابندی نال سنو کہ میرے محبوب علیہ السلام نے آیات طیبات تساں سے بہترین نمونہ ہے جو کچھ انہاں کر چھوڑیا اللہ کدے نہیں آکھیا کہ تساں کیا کیتا اس طرح مفتی احمد یار خان صاحب نے میرے نبی پاک علیہ السلام نے شان آپ نے اختیار رکھیا آپ نے کیا نام ہے کہ سلطان الانبیاء والمرسلین ہونا ثابت کیتا سلطنت مصطفیٰ نے اندر فرمانے کہ جس ٹائم نبی پاک تاجدار مدینہ تشریف فرما سے ایک پاسے حضرت امام حسین پاک بٹھائے گود وچ ایک پاسے اپنے بیٹے جناب ابراہیم بٹھائے سن فوراً وہی آ گئی رب نے فرمایا محبوبہ دو بچیاں وچوں ایک بچہ میں واپس کرنا دو بچیاں وچوں ایک بچہ واپس ہو سی اے ہن تہاڈی مرضی ہے حسین پاک دینے یا جناب ابراہیم دینے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے استراحت فرمائی خاموشی اختیار کی تھی تھوڑی دیر گزری فرمایا جبریل اللہ کی بارگاہ میں جا کے تے اے دس چھوڑو کہ محمد رسول اللہ راضی ہو فرمایا میں اپنا بیٹا جناب ابراہیم میں واپس کرنا وہ چلے گئے جدو پہنچے بارگاہ خداوندی وچ عرض کی تھی یا اللہ میں گیا اللہ نے فرمایا میرے محبوب نے کیڑی رضا ظاہر کی تھی تے عرض کی تھی یا اللہ تیرے محبوب علیہ السلام نے رضا ظاہر کی تھی کہ میں حسین پاک نہ دین لگا تو اپنا بیٹا واپس کر چھوڑ اپنا بیٹا دے دے سا پر حسین پاک نہ دین لگا کہ کل میرے دین نو نہ بچانا ہے سلطنت مصطفیٰ مفتی احمد یار خان صاحب میرے دادا استاد ہے انہوں نے شاگرد ہوئے مفتی محمد حبیب اللہ صاحب علیہ رحمت دنیا تو چلے گئے وہ مفتی صاحب کو 12 سال پڑھے فتاوے تک پڑھے اور انہوں نے تحقیق نے مطابق گل پیا کرنا وا جناب نے فرمایا کہ پھر جناب ابراہیم دنیا تو چلے گئے عصر دی نماز دا وقت سی جناب اما پاک خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اپنے حجرہ اقدس وچ تشریف فرما سن سرکار مسجد پاک گئے نماز تو بعد واپس آئے ویکھیا اما پاک خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دی اکھیاں پاکاں وچ آنسو روا سن میرے آقا علیہ السلام نے تبسم فرما کے فرمایا کہ اے خدیجہ الکبریٰ رون دی وجہ کیا ہے عرض کیتی یا رسول اللہ تنہائی وچ بیٹھی سا تسی بھی نہیں سو تے میں بچے نہ غم یاد آ گیا اور صورت سامنے آ گئی میری ہاتھوں نکل گئیاں تاجدار مدینہ دی رحمت نو جوش آیا آپ کھڑے ہو گئے فرمایا خدیجہ الکبریٰ او ویکھ اے اتنا کسا اختیار ہے خدیجہ الکبریٰ دیکھو اور جنت نے اندر میرا بیٹا چولہے وچ پیا ہے فرشتے اورو گلما میرے بیٹے دا چولہا چلا رہے تے کدے تسی پسند کرو تے میں واپس کر لواں گل نہ سمجھے کوئی گئے موڑ سکنا کس دعویٰ کیتا ہے آؤ نا میں ثبوت رکھے سلطان مصطفیٰ مفتی احمد یار خان صاحب نے بھی میرے آقا نے رحمت جوش بھی چاہی فرمایا خدیجہ الکبریٰ کدے تسی آکھو تو میں بیٹا واپس کر لوں پتہ چلیا کہ اللہ تو بعد اگر کوئی ذات پاک ہے تو سرکار نہیں رہی بے شک بے شک سارے اختیارات دیتے سب قدرتاں عطا کیتیاں سارے درجے عطا کیتے ساریاں بلندیاں عطا کیتیاں سارا حسن عطا کیتا ساریاں ثقافتاں عطا کیتیاں ساریاں رحمتاں عطا کیتیاں برکتاں بھی سرکار نے ہاتھی بخششاں بھی سرکار نے ہاتھی رکھیاں فرمایا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤکا میرے محبوب اپنے غلاماں نو دس چھوڑو اور جدو کالے کرتوت کر کر کے اپنیاں بوتھیاں تے اپنے منہ کلوڑے کر کے نا تے کالے سیاہ ہو جا لکنی طرح بدبودار ہو جاؤ تے دمبے تے بکرے نہ دیا کرو مسیتی ٹکرا نہ ماریا کرو کعبے نہ رخ نہ کریا کرو تے تلاوتاں تے لمیاں بانگاں نہ دیا کرو اے اللہ کیا کرو فرمایا جاؤ کا بس تیرے قدماں وچ آ جان فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول اللہ کو معافی چاہ تے میرے محبوب جدو تساں انہاں کی بخشش ہو لوجات اللہ تواب رحیم تا اللہ انہاں کی بخشش سبحان اللہ اور دسو پھر ساڑی بخشش نہ در کیڑا ہے جی قرآن ثابت پیا کرنا کہ سب کچھ کرنے تو بعد پھر کتھا چلے جایا کرو پھر مدینے پاک چلے جایا کرو سرکار کی بارگاہ میں سر رکھ کے آخو یا رسول اللہ کو بھی معافی منگنے ہاں تے آقا تساں کو بھی معافی منگنے بے شک تے جی ہن جانا اٹھی ڈام کڈی مارا جی مدینے پاک کیوں جانے روزے پھر جانا ہی شرک تو پھر ثابت ہوا بدبختی اللہ قرآن ہی فرمانا سب کچھ نصیب ہے آؤ پہلا سپارہ آیت پڑھن لگا فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم میرے محبوب بے شک وہ لوگ اور جنہاں کفر کر سٹیا انکار کیتا
کہ برابر ہے انہوں نے ہوتا ہے سواء علیہم انذرتہم تساں انہاں کی ڈراؤ یا نہ ڈراؤ ام لم تنذرہم لا یؤمنون میرے محبوب وہ ایمان نہیں لان گے یا اللہ کیوں نہیں ایمان لان گے رب نے آپ ہی پیدا کیتے نا جی اللہ نے آپ ہی پیدا کیتے تو فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم اے محبوبہ اللہ اپنی مرضی نال انہوں نے کلیجاں پر مہر لائی سکتا سبحان اللہ آپ پیدا کیتے سنا تو آپ پیدا کری کے فرمایا ختم اللہ اللہ مور لائی علی قلوبہم انہوں نے دلوں پہ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ پھر اللہ آپ ہی پیدا کیتے تو آپ ہی انہوں نے کرنا پر مور لا چھوڑی فرمایا وَعَلَىٰ بَصْوَارِهِمْ غِشَاوَةٌ میرے محبوب پھر اللہ آپ ہی انہوں نے اکھاں تے پردے چڑھا چھوڑی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ تے انہاں واسطے او درد ناک عذاب ہے کہ جڑا کائنات نے اندر زمین و آسمان ہی سما ہی نہیں سکنا ہن تک او خدا دی قدرت اساں کس نے پسندیدہ ہیں نبی پاک نے تاں ہی بچی گئے ہیں تے جڑا نبی پاک نہ پسندیدہ نہیں ہے اس نے دلوں تے مہراں لگنیاں ہی لگنیاں تو آخری ایک دو مصرے نعت شریف نے پھر انہاں کی مطلب ہے کہ ٹائم دے سا تو کسی شاعر نے لکھیا میلاد شریف نے حوالے نہ بڑی سن 80 نہیں نعت ہے میں جتھا بھی کوئی صدرہ صرف جانا چپ کری بیٹھا دعا منگی کیوں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی اللہ رحمت نے فرمایا کہ اگر تساں چاہنے ہو کہ اساں کی ایمان نی دولت ملا ہے تے تساں رسول اللہ نے میلاد نی محفل جایا کرو بے شک رسول اللہ نے میلاد نی محفل جایا کرو تو کسی شاعر نے سرکار نے آمد تائے لکھا سا یا ایھا نبیو انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا تو اس نے تحت انہاں اے لکھیا کہ دو جگ اندر ہوئے اجالے دو جگ اندر ہوئے اجالے آئے محمد رحمت والے سبحان اللہ رحمت والے برکت والے رحمت والے برکت والے آئے محمد کملی والے سبحان اللہ اور جس گھڑی سرکار دنیا پر تشریف لائے نا آپ نے آمد پاک ہوئی تو شاعر نے لکھیا کہ ہورا رل مل ویکھن آیا ہورا رل مل ویکھن آیا آمین پاک نو دین ودائیاں آمین پاک نو دین ودائیاں کیوں ودائیاں دینیاں سن کیوں مبارکبادی دینیاں سن اس واسطے کہ کھلے بہشتاں دے آج تالے کھلے بہشتاں دے آج تالے آئے محمد رحمت والے آئے محمد رحمت والے پھر اگے شاعر نے لکھیا کہ ویکھو نیو ہادی آیا ویکھو نیو ہادی آیا حق دی کرن منادی آیا حق دی کرن منادی آیا او لکن پہاڑ باطل والے آئے محمد رحمت والے بس آخری شعر تھی اگر نعت شریف لیکن مختصر کرساں شاعر نے کہا پھر کیا لکھیا کہ سرکار نے صورت پاک کیسی ہے او چہرہ جس نے اللہ قرآن وچ قسماں کھا دی جس نے قرآن وچ اللہ قسماں کھا دیاں تو اس نے بارے وچ شاعر نے آخری میں گل کرساں انہاں لکھیا کہ ویکھ کے خلقت ہوئی دیوانی پیاری پیاری شکل نورانی ویکھ کے خلقت ہوئی دیوانی پیاری پیاری
سب نبیاں تو ایڑے نرالے سب نبیاں تو ایڑے نرالے آئے محمد اللہ تعالیٰ تو سارا بیان تمہارے دو چار اپنی جناب کی جو رسول اللہ پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ اس کرا پر رحم کرے ساری امت پر رحم فرمائے باخر دعوانا الحمدللہ